سرکار داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مقدس پر ایک عجیب قسم کا ٹولہ نکلا جس نے ایک بار نہیں متعدد دفعہ علماء کرام کو بیان سے بھی روکا، وبیلا کیا، احتجاج کیا، شور شرابہ ڈالا۔ گویا یہ لوگ مزارات پر بھی باز نہیں آتے۔ پہلی دفعہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی ان کے بیان کے دوران شور شرابہ اور دھوکہ دہی، اس وقت سب سے بڑی دھوکہ دہی ایک ہی ہے، نام اسلام کارڈ استعمال کرنا اور امت میں فساد برپا کرنا، امت کو لڑانا۔ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، اس کی سکروٹنی، اس کی ججمنٹ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ملک کے اندر امن کی ضرورت ہے۔ یہ خطہ اسلام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر اولیاء کرام بالخصوص اور بالعموم خواجہ خواجگاں محدث اعظم مناظر اسلام پیر سید محبوب علی شاہ صاحب، پیر سید مہر علی شاہ صاحب، جتنی جلیل القدر ہستیاں جنہوں نے قیام پاکستان میں اپنا رول پلے کیا، ان کا جو مشن تھا اس کا دور دور تک شیعہ سنی بریلوی بھابی کے چکر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیسا فتنہ ہے کہ جس سے امت کو صراط مستقیم سے ہٹایا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف لا کر دین کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ دین کا پیغام کیا دیا جاتا ہے کہ جی دین صرف گولیوں کا نام ہے، لڑائی جھگڑوں کا نام ہے، شور و غل کا نام ہے، دست و گریباں ہونے کا نام ہے، اور ہمیں جتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں ان کو کسی نہ کسی فکر سے کافر ثابت کرنا۔ تو اسلام کی لذت اور چاشنی اور مٹھاس یہ ہے کہ آقا کریم جب فتح مکہ ہوتی ہے تو آپ کا جانی دشمن جس نے پہلے اسلام قبول نہ کیا تھا، فتح مکہ پر اس نے اظہار اسلام کیا۔ جانی دشمنوں کو حضور نے فرمایا
جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لے میری طرف سے امان ہے۔ حضور نے کب کہا کہ لڑائی جھگڑا صرف ضروری ہے اسلام کے لیے؟ امام الانبیاء نے امن کی تعلیم دی ہے، فساد کی نہیں، لڑائی جھگڑوں کی نہیں۔ یہ معاملہ کوئی قیام پاکستان کے وقت سے شروع نہیں ہے، یہ گزشتہ 1400 سال سے بھی بات پیچھے کی ہے۔ جب حضور مکے میں آئے تھے تب کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ مہاجرہ بابا آدم سے شروع ہو چکا تھا۔ جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تو ساتھ ایک اور مخلوق بھی خود ہی اللہ تعالیٰ نے خلق کر دی، نام اس کا شیطان رکھ لیا، صرف یہ ججمنٹ کرنے کے لیے کہ بھئی پتہ چلے کہ کون اللہ کے، جس کا ذکر سورۃ صاد میں بھی فرمایا کہ شیطان سے جب انٹرویو لیا تو اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، مگر ساتھ اس نے کہا مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ، جو تیرے مخلص ہیں میں ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پیارے صاحبو، دین اسلام ہدایت کی طرف لے جاتا، امن کی طرف لے جاتا، فرقہ پرستی کی طرف نہیں لے جاتا۔ جب آپ دین سے جڑ جاتے ہیں تو یہ دین آپ کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، دلوں میں چاشنی اور مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا ان الدین، بے شک یہ دین عند اللہ الاسلام، اللہ کی طرف سے اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، جو اس دین میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، کسی بھی مسلک کے پیروکار میں آپس میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، تو قرآن نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو اختلاف پیدا کرتے ہیں اس قرآن کے اندر، یعنی آیات پڑھ کے کوئی کہتا ہے جی یہ ہمارا مسلک یہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا مسلک یہ کہتا ہے، تو کہتا ہمیں ایک ہی لفظ ہے کہ امن، محبت، اخوت اور پیار، اس کا نام اسلام ہے۔ اس کا نام اسلام اس لیے ہے کہ اسلام کے الف سے اللہ کی ذات ثابت ہے، اور سین سے سچائی، اور لام سے لا ریب ضابطہ کائنات، یعنی قرآن کریم، فرقان حمید۔ اور اس قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کا بعد والا الف اسلام کا ادب کی طرف توجہ دیتا ہے، اور نہ صرف ادب اس قرآن کا بلکہ میم بھی آخر میں ہے، یعنی محمد رسول اللہ کی تعظیم۔ کیا سمجھ آئی؟ الف سے اللہ، خالق و مالک کائنات، اسلام کا الف اللہ، خالق و مالک کائنات، اور سین سچ، یعنی کہ کبھی جھوٹ کا ساتھ آپ نے نہیں دینا، اور پھر لام لا ریب ضابطہ کائنات، یہ قرآن، اس کے اندر رائی برابر بھی شک کرنے والا اسلام سے، دین سے دور نہیں
بلکہ ہزاروں میل کے حساب سے دور ہے، اس کے تو قرآن قریب آ ہی نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن شروع میں ہی کیا دیتا ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ کتاب نہیں کہتا۔ تو قرآن اس سے بہت دور ہے، کس سے؟ جو امت کے اندر نفاق، لڑائی جھگڑا پیدا کرے۔ تو اسلام امن کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام ہدایت کے لیے وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں شیعہ سنی بریلوی وہابی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام صرف الف سے شروع ہو کر میم تک ایک ہی تعظیم سکھاتا ہے، الف سے اللہ، سین سے سچ، لام سے لا ریب ضابطہ کائنات قرآن، پھر الف ادب قرآن کا بھی، اور میم سے محمد رسول اللہ کا ادب بھی۔ بولا سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام۔ تو ہم نے اسلام کا سمجھا ہوا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کس سے اسلام کی ڈیفینیشن، وہ کہتا ہے جی بریلی کا نام اسلام ہے، کوئی کہتا ہے دیوبند کا نام اسلام ہے، کوئی کہتا ہے شیعوں کا نام اسلام ہے۔ تو بھائی صاحب، قرآن نے تو ان سب چیزوں سے منع کیا ہے۔ داتا گنج بخش اجمیری کے دربار مقدس پر شر پسند عناصر نے یا رسول اللہ کا نام استعمال کر کے اولیاء کرام کے مزارات پر ڈرامہ بازی کی کوشش کی، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم دیندار ہیں، باقی سب کے پاس دین نہیں ہے۔ بھائی، ہر عالم دین کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کے اندر اگر کوئی آرمی کا افسر ہے، کوئی پولیس کا افیسر ہے، کوئی بینک افسر ہے، وہ محنت کرتا ہے، اس کے ادارے بھی عزت کرتے ہیں، اور آپ کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کی عزت کرو۔ تو بھائی، جس نے قرآن پڑھا ہو، جس نے قرآن پڑھایا ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کی زبان پہ قرآن ہو، کیا اس کا ادب کرنا جائز نہیں ہے؟ اصل میں جس پیمانے پہ ہم لوگ تولتے ہیں، ہم دنیا والوں کا پیمانہ ہمارا ترازو تو عجیب ہے۔ ہم جس کو بھی تولتے ہیں کلوں کا بٹا رکھ کے تولتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اس کا وزن پورا نہیں ہے۔ اور بھائی، اپنے دھڑے اپنے پاس رکھو، دھڑا وہی چنگا ہے جو اللہ اور اس کے رسول والا دھڑا ہے۔ تو ہم کس سے پوچھیں گے کون عزت والا؟ بھائی، ایک بندے نے پی ایچ ڈی کی ہے، قرآن سے جڑ کر پی ایچ ڈی کی ہے، قرآن سے تعلق اور وابستگی کر کے پی ایچ ڈی کی ہے، اور ایک بندے کو صرف فنڈنگ ہوتی ہے، ایک بندہ صرف اس نام استعمال کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو استعمال کر کے امت میں فساد پیدا کرتا ہے۔ تو بھائی، آپ لوگ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم کسی مسلک کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں اسلام سے جوڑا ہے، ہمیں فرقوں سے نہیں جوڑا۔ پورا قرآن جہاں سے پڑھو گے، اللہ کا قرآن تمہیں کبھی بھی کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ تم بریلی سے جڑ جاؤ، تم دیوبند سے جڑ جاؤ، تم اہل حدیثوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن تمہیں کہتا ہے دین سے جڑ جاؤ۔ بولو سبحان